مسئلہ نہیں، توبہ سے اللہ رب العالمین معاف کر دے گا۔ اور اگر ان ہے کسی کے عزت و آبرو سے ہے تو اس کے لیے شرط ہے، اگر مال سے ہے تو انسان مال واپس کرے، اگر جان سے ہے تو انسان اس کی دیت ادا کرے، اگر اس کی عزت و آبرو کے تعلق سے ہے تو انسان اس مجلس میں جس مجلس میں اس کی غیبت کی تھی، علماء نے لکھا ہے کہ اس مجلس میں جا کر کے یا ویسی مجلس میں جا کر کے انسان اس شخص کی عظمت اور فضیلت بیان کرے۔ گناہ کیوں کرتا ہے انسان، اور غلطی اور گناہ میں فرق کیا ہے؟ سب سے پہلا گناہ ابلیس نے کیا تھا۔ سورہ اعراف کی آیت کریمہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد جب فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، ابلیس نے انکار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قال ما منعك الا تسجد اذا امرتك، جب تجھے میں نے حکم دیا تھا تو تجھے کس چیز نے روک دیا؟ ابلیس نے کہا انا خیر من خلقتنی من نار وخلقته من طین، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اسے مٹی سے پیدا کیا۔ جو مدینہ سے چلے، سب سے پہلی غلطی کہاں ہوئی؟ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو تسلیم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر پیدا کیا، پورے جنت کے تمام پورا جنت اللہ رب العالمین نے کہا کہ جہاں دل چاہے جہاں رہو، جو دل چاہے جو کھاؤ، صرف یہ ایک درخت ہے شجر ممنوع، اللہ رب العالمین نے منع کر دیا کہ اس درخت کے قریب مت جانا۔ قرآن نے بیان کیا فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما اوری سوآتهما، شیطان آیا، ابلیس آیا اور آدم اور حوا علیہ السلام کو پہلا فسلا کر کے لے گیا، قسم کھایا کہ میں تمہارا بہت بڑا خیر خواہ ہوں، اور اس شجر ممنوع جس کو اللہ تبارک و تعالی نے آزمائش کے طور پر منع کیا تھا کہ صرف اس درخت کا پھل مت کھانا، اور اس کے علاوہ پورے جنت میں جہاں جی چاہے چلو پھرو کھاؤ رہو، اسی کا ممنوع درخت کا پھل کھلا نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کیا، کیوں؟ اس کا تعلق حقوق اللہ سے تھا۔ کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اے میرے رب میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، بخشا نہ، تو معاملہ یہ ہو جائے گا کہ میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں۔ انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ گناہ کرنے کی کیا وجہ ہے؟ بڑے اختصار کے ساتھ، چونکہ میرے بعد فضیلت الشیخ زبیر احمد المعبود المدنی حفظہ اللہ اور فضیلت الشیخ عطاء الرحمن سعیدی مدنی حفظہ اللہ کا خطاب ہونا، بڑے اختصار کے ساتھ میں بیان کرتا چلوں کہ انسان گناہ کیوں کرتا ہے۔ گناہ کرنے کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، انسان اللہ رب العالمین کو بھول جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ۔ انسان دنیا کی زندگی میں ہے، مال و دولت کی ریل پیل ہے، انسان آشائشوں میں ہے، نوکر چاکر لگے ہوئے ہیں، تھوڑا سا بڑا آدمی ہے، اس کے پاس باڈی گارڈ اور محافظ لگے ہوئے ہیں، لیکن انسان جس دن اس کی موت آئے گی اس دن اپنے رب کے پاس اکیلے جائے گا۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہا جس طرح سے ہم نے تمہیں پہلے دن پیدا کیا تھا
نہ تمہیں بولنے کی طاقت تھی، نہ تمہیں چلنے کی طاقت تھی، نہ تمہیں ہنسنے کی طاقت تھی، نہ تمہیں اپنی تکلیف بتانے کی طاقت تھی، وہی معاملہ کل انسان کے ساتھ قبر میں بھی اور انسان یہ بھول جاتا ہے، انسان یہ بھول جاتا ہے کہ کل قیامت کے دن یا قبر میں ہمیں اکیلے جواب دینا. انسان کی آرائشوں سے دنیا، انسان کی دولت سے اس کے پورے گھر کے تمام افراد فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن ان تمام اخراجات کا جواب صرف اس ایک شخص کو دینا ہے. انسان اس بات کو بھول گیا، اللہ کی یاد سے انسان غافل ہو جاتا ہے. دوسری وجہ انسان جس بنا پر غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے عذاب کو بھول جاتا ہے. سورہ اعراف آیت نمبر 97 اور 98 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا افامن اهل القرى ان ياتيهم باسنا بياتا وهم نائمون. کیا بستی کے لوگ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ رب العالمین جس وقت وہ سوئے ہوئے ہیں اور اللہ رب العالمین اپنا عذاب دے. افامن اهل القرى ان ياتيهم باسنا ضحى وهم يلعبون. کیا بستی کے لوگ معمور ہو گئے ہیں، بے خوف ہو گئے ہیں کہ وہ صبح کا وقت ہو، کھیل میں مشغول ہوں، اپنے کام میں مصروف ہوں اور اللہ رب العالمین اپنا عذاب دے. انسان اللہ کے عذاب سے لاپرواہ ہو گیا. تیسری وجہ انسان موت اور آخرت کو بھول جاتا ہے. موت اور آخرت کو انسان بھول جاتا ہے. سنن ترمذی کی ایک لمبی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی آدم کے قدم اس وقت تک قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے سے ذرہ برابر نہیں ہل سکیں گے جب تک انسان 5 چیزوں کے بارے میں جواب نہ دے دے. ایک تو پوری عمر کے بارے میں، اور دوسرا اپنی جوانی کے بارے میں، تیسرا اپنے مال کے بارے میں کہ کہاں سے کمایا، اور چوتھا اپنے مال کے بارے میں کہ اسے کہاں خرچ کیا، اور پانچواں انسان نے کتنا عمل کیا، جتنا اس کے پاس علم تھا، جانکاری تھی، اتنا عمل کیا یا نہیں کیا. یہ 5 سوال ایسے ہیں جو کل قیامت کے دن ہر بندے سے ہوں گے. پوری زندگی کہاں گزاری اور اپنی جوانی کہاں بنائی. انسان موت اور آخرت دونوں کو بھول جاتا ہے. چوتھی چیز کہ انسان گناہ کیوں کرتا ہے. انسان راتوں رات امیر بننا چاہتا ہے. دنیا کی محبت غالب آ جاتی ہے، دنیا کی محبت انسان کے دل میں بس جاتی ہے. مال اور دولت کی محبت قرآن کہہ رہا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. انسان تو سونے اور چاندیوں کے پل بنانا چاہتا ہے. جس طرح سے پل بنانے میں بہت زیادہ مٹیریل کا استعمال کیا جاتا ہے، اسی طرح سے انسان سونے اور چاندی کے خزانے جمع کرنا چاہتا ہے، پل بنانا چاہتا ہے. اور اس مال و دولت کی محبت میں انسان اللہ رب العالمین کو بھول جاتا ہے. یہ نہیں پرواہ کرتا انسان کہ مال کیسا آ رہا ہے اور کس طریقے سے آ رہا ہے. ان گناہوں کے جو انسان گناہ کرتا ہے، ان گناہوں کے نتائج کیا ہیں؟ شروع میں میں نے سورہ عنکبوت کی آیت کریمہ پڑھی تھی. ایک تو اس کے انفرادی نتائج ہیں اور ایک اجتماعی نتائج ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ عنکبوت آیت نمبر 31 سے لے کر آیت نمبر 40 تک. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم نوح، عاد، ثمود، فرعون، قارون، حامان کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا. کہ ان میں سے جن تمام کے ہم نے واقعات بیان
کی وجہ سے پکڑا. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ان تمام کو ہم نے ان کے گناہوں کے عوض پکڑا، گناہوں کے بدلے پکڑا. فَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اللہ رب العالمین نے کہا اس میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جن پر ہم نے پتھروں کی بارش کر دی، کچھ لوگ ایسے تھے جن کو سخت آواز نے آ کر کے دبوچ لیا، کچھ لوگ ایسے تھے جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور کچھ لوگ ایسے تھے جن کو ہم نے پانی میں ڈبو دیا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اللہ رب العالمین کسی نفس پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ انسان ایسے عمل کرتا ہے کہ اس کا عمل اس عذاب کا متقاضی ہو جاتا ہے. سنن ابن ماجہ کی ایک بڑی لمبی روایت ہے، بڑے اختصار کے ساتھ اس کے 2-3 نقطوں پر بات کر میں اپنی بات ختم کروں گا. راوی حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کی جماعت سے مخاطب ہو کر کے کہا کہ مہاجرین کی جماعت، 5 گناہ ایسے ہیں کہ میں پناہ چاہتا ہوں، اللہ رب العالمین کی میں پناہ چاہتا ہوں کہ تم ان گناہوں سے بچ جاؤ. جب یہ گناہ کسی بھی قوم کے اندر، کسی جماعت کے اندر جب یہ گناہ پائے جائیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گناہوں کے بدلے جو عذاب قوم کو دیا جائے گا اس عذاب کا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کر دیا. کہا جب کسی قوم کے اندر اعلانیہ طور پر بدکاری ہونے لگے، فحش کا کام ہونے لگے، زناکاری ہونے لگے، جو کام کسی زمانے میں پس پردہ ہوا کرتی تھی وہ کام آن روڈ ہونے لگے، تو کہا اسی قوم کے اندر اللہ تبارک و تعالی ایسی بیماری کو بھیج دے گا کہ اس سے پہلے کے لوگوں نے اس بیماری کا نام نہیں سنا ہوا. دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جب کسی قوم کے لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگے، مارکیٹ میں جائیے، کپڑے والا کپڑا کم دے رہا، راشن والا راشن کم دے رہا، جہاں بھی آپ جائیں گے ہر دکان والا، مارکیٹ میں 500 دکانیں ہیں اور وہاں خریداری کرنے والے 5000 لوگ ہیں اور سب کے ساتھ دھوکا ہو رہا. جب ناپ اور تول میں کمی ہونے لگے اللہ رب العالمین الا اخذوا بالسنین وشدۃ المؤونہ، اللہ رب العالمین قحط سالی نازل کر دے گا اور ایسے وجور السلطان علیہم، اور اللہ رب العالمین ظالم پر مسلط کر دے گا. اسی طرح سے کہا کہ تیسری چیز، جب لوگ زکوٰۃ ادا کرنا چھوڑ دیں گے اللہ رب العالمین بارش کو روک لے گا. لولا البہائم لم یمطروا، اگر چوپائے نہ ہوتے تو اللہ رب العالمین بارش نہ برساتا. اور کہا جب لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان کو توڑنے لگیں گے تو اللہ رب العالمین انہی میں سے ان کا ایک دشمن ایسا کھڑا کر دے گا کہ جو کچھ ان کے پاس ہوگا وہ سب کو چھین لے گا. آج دیکھ لیجیے معاشرے کی کیفیت کیا ہے. انفرادی طور پر گناہوں کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. جب انسان کے دل کے اندر ایک لوتھڑا ہے اور جب وہ لوتھڑا درست ہوگا تو انسان کا سارا جسم توانا اور تندرست ہوگا، اور اگر وہ لوتھڑا خراب ہو جائے تو انسان کا پورا جسم خراب ہو جاتا ہے. کہا الا وہی القلب، اور وہ دل ہے.
انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ مکہ کے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کیوں نہیں سن رہے تھے؟ ان کے دل زنگالو ہو گئے تھے، ان کے دل پر مہر لگ گیا تھا۔ آج وہی کیفیت ہماری ہو گئی گناہوں کی وجہ سے۔ یہ چند باتیں تھیں گناہوں کے تعلق سے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام کو گناہ کو سمجھنے اور گناہ کرنے سے اللہ رب العالمین بچائے۔ الہ العالمین ہم تمام کو جو گناہوں کے خطرناک نتائج ہیں اللہ رب العالمین اس برے نتائج سے محفوظ۔ الہ العالمین ہماری حفاظت فرما، الہ العالمین ہمارے مسجدوں کی حفاظت فرما، الہ العالمین ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما، الہ العالمین دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہوں ان کی پریشانیوں کا سدباب فرما۔ الہ العالمین جو مسلمان ظلم کے شکار ہوں ان کے لیے آسانیاں فرما۔ الہ العالمین جب تک دنیا میں رکھ ایمان و اسلام پر رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو